حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الصف میں، پارہ نمبر 28 میں۔ وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ سورۃ الواقعہ کو مغرب کے بعد پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ وہ کون سی سورت ہے جس کو آپ صبح کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ کے تمام دن کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سورۃ یاسین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا سکھاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ، یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بندہ اپنے رب کے سب سے نزدیک کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ جب برا خواب آئے تو کیا کریں؟ برا خواب آئے تو 3 دفعہ اپنی بائیں طرف تھوکے شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ خواب کسی کو نہ سنائے۔ جس پہلو لیٹا ہوا اسے بدل لے، اگر چاہے تو نماز پڑھ لے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔
بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سے دو شخص ہیں جن پر رشک کرنا حدیث میں جائز قرار دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا رہا۔ وہ کون سے تین کام ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی اسے عمل کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کہ اس کے عمل کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، 2 وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ عالم کی عابد پر کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کے عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے سخت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کون سی دو خصلتیں ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک اچھے اخلاق، دوسرا دین میں سمجھ بوجھ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا سخی کسے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا، اسے فروغ دیا، روز قیامت وہ اس حیثیت سے آئے گا کہ وہ اکیلا ہی امیر ہوگا۔ وہ کون سے دو قسم کے بھوکے لوگ ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے بھوکے حریص لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص، دوسرا دنیا کا حریص۔